آج ہمارا سفر ہے تاشقند سے سمرقند کی جانب، جہاں ایک جانب بلٹ ٹرین میں سفر کرنے کی ایکسائٹمنٹ تھی تو وہیں دوسری جانب ڈھیر ساری جذباتیت بھی۔ اس کیفیت کی سب سے بڑی وجہ حضرت محمد بن اسماعیل کا مزار شریف دیکھنا تھا، وہی جنہیں آج دنیا امام بخاری رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی امام بخاری ہیں کہ جن کی محنت اور علمی کاوش آج عرب و عجم کے اہل علم میں سند مانی جاتی ہے۔ حضرت والا کا ذکر بھی آگے ہوگا، ابھی فی الحال آغاز کرتے ہیں اپنے سفر کا۔ تاشقند سے سمرقند جانے والی بلٹ ٹرین کا نام افرو سیوب ہے، جسے اردو میں افرا سیاب کہا جاتا ہے، جو دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، جو ایک قدیم بادشاہ کا نام بھی ہے۔ اس ٹرین کو، اس کے عملے، اس کے نظام، اس کے سفر، رفتار اور سہولیات کو دیکھ کے ایک چیز جو آپ کے ذہن پہ غالب رہتی ہے وہ ہے نفاست۔ ٹرین چلانے والے بھی اور سفر کرنے والے بھی تمام کے تمام بڑے ہی نفیس لوگ ہیں۔ میرا ازبکستان میں 3 مرتبہ اس بلٹ ٹرین میں سفر ہوا۔ مجال ہے جو کسی جگہ کوئی بد تہذیبی دیکھی ہو، نہ کوئی اسٹیشن پہ تھوک رہا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی سیٹیں پھاڑتا ہے، اور نہ ہی پینسلوں سے سیٹوں اور دیواروں کو گندا کیا جاتا ہے۔ صاحبو، اس ٹرین میں پہلی دفعہ سوار ہونے کی خوشی کے ساتھ ایک نیم جان غم میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ اے اللہ، میرے وطن عزیز کے باشندوں کو بھی یہ سلیقہ اور قرینہ عطا فرما دیجئے کہ ہم بھی اپنے اداروں اور اثاثوں کی ایسی ہی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے اس سفر میں بھائی لال سمیت دیگر 4 ہندو دوست بھی تھے، جو کہ سندھ سے لاہور آ کے ہمارے اس گروپ کا حصہ بنے۔ یہ تمام بڑے ہی زندہ دل لوگ تھے، کبھی گنگناتے ہوئے تو کبھی رقص کرتے، یہ ہر جگہ سما باندھ دیا کرتے تھے۔ سونے پہ سہاگا تو دانیال کی کامیڈی سے ہو جاتا تھا۔ لال بھائی کے سروں کی تال دانیال نے اے بی سی سے ایسی ملائی کہ کہکہوں سے ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ بلٹ ٹرین کی رفتار 260 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، لیکن یہ مسلسل اسی رفتار سے نہیں چلتی۔ پہاڑوں میں یا پھر ریلوے ٹریک کی کنڈیشن دیکھ کے اس کی رفتار کم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تاشقند سے سمرقند کا سفر تقریباً 344 کلومیٹر ہے، جو ہم نے 2 گھنٹے میں طے کیا۔ راستے میں ایک اسٹیشن پہ یہ ٹرین کچھ دیر کے لیے رکی بھی تھی۔ فائنلی ہم سمرقند پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے پیچھے سمرقند کا بلٹ ٹرین اسٹیشن ہے، اور سمرقند جہاں پہ امام بخاری ہیں، جہاں پہ امیر تیمور کا مقبرہ ہے، مسجد بی بی خانم ہے، اور اس کے علاوہ ریگستان اسکوائر ہے، جس کے مدرساز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اب ہم بس میں بیٹھیں گے اور چلیں گے امام بخاری کے مزار شریف پہ، اور اس کے بعد دیگر چیزیں بھی آپ کو دکھلائیں گے۔ یہ تاشقند کی طرح جدید نہیں ہے، ڈیولپ اتنا نہیں ہے، لیکن ایک اپنی ہی اس کی بھی بیپ ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو امام بخاری یہاں پہ ہیں، تو اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ سمرقند اسٹیشن پہ پہنچے تو باہر بس ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم اس بس میں سوار ہو کے سیدھا امام بخاری رحمہ اللہ کے مزار شریف کی طرف چل پڑے،
جو کہ تاشقند سے 40 کلومیٹر دور مشرق کی جانب واقع ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں امام بخاری کی مقبرہ پہ، اور اس سے پہلے یہ ایک بازار ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ عین دوپہر کے وقت ہم مزار شریف پہ پہنچے۔ دانیال بتا رہا تھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد سیاحوں کو یہاں دیکھ کے یہاں چیزیں بیچنے والے بڑے خوش ہوں گے۔ مجھے دانیال کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد۔ Finish in December because all over the world Muslims will come to Samarkand for the open this Imam al-Bukhari new complex for international conference. Okay, this is the old vision. Okay, so that marble stone same with the Taj Mahal. آخر کار یہ پہیلی کچھ ہی دیر بعد ہم پہ کھل گئی کہ امام بخاری کا مزار ازسر نو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اس سال دسمبر میں یہ سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا، لہذا اس وقت سیاح مزید آگے نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تبھی معلوم پڑا کہ مزار شریف پہ حاضری بند ہونے کی وجہ سے فی الحال لوگ اس طرف نہیں آتے۔ پہلے تو ہمیں بہت غصہ آیا کہ آپ لوگوں نے بتایا کیوں نہیں کہ مزار شریف پہ نہیں جا سکتے، اور اگر یہ بند ہی تھا تو آپ ہمیں یہاں اتنی گرمی میں لے کے کیوں آئے۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد جب غصہ ختم ہوا تو یہ خیال آیا کہ اگر یہ بھلے لوگ بتا بھی دیتے تو کیا ہم مزار شریف پہ حاضری دے پاتے؟ یہ تو تب بھی ممکن نہ تھا۔ اور ابھی یہاں پہنچ کے ہم نے جو دور کھڑے ہو کے اس مقدس مقام کی زیارت کر لی ہے، اگر یہ نہ لاتے تو ہم اس سے بھی محروم ہو جاتے، اور یہ غم اور افسوس بھی ساری زندگی ساتھ رہتا۔ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جانے کا موقع تو نہ مل سکا، لیکن اس ماحول اور فضا میں رہنے کا ایک عجیب سرور اور لطف وہ ہمیں ضرور نصیب ہوا۔ دانیال اس منصوبے کے متعلق ہمیں تفصیلاً بتا رہا تھا کہ کس شاندار طریقے سے حکومت اسے تعمیر کر رہی ہے۔ جس طرح ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جمع کی ہوئی احادیث کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ مکہ اور مدینہ میں غرباء پہ خرچ کرنے یا خرید و فروخت کرنے پہ اجر ہے، ٹھیک وہی تابعداری ہم نے امام بخاری کی حضور بھی اپنائی۔ یہاں کچھ لینا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی بیوی اور بیٹی کے لیے ہار اور بریسلیٹس وغیرہ خریدے۔ یہ وہ واحد مقام تھا جہاں سے خریدتے وقت ہم نے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا، جو دام مانگے گئے وہ دیے گئے۔ پھر یہاں سے واپسی پہ سمرقند ہوٹل پہنچے، چیک ان کر کے دوپہر کا کھانا ایک ریسٹورانٹ میں جا کے کھایا۔ واپسی پہ دوست آرام کرنے لگے اور میں لابی میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے وہی ویڈیو بنانے لگا جس کے متعلق آپ لوگ اس چینل پہ بہت سے سوال کر رہے ہو کہ ازبکستان کا ویزا کیسے ملا، اس کا خرچ کتنا ہے اور آپ کیسے ازبکستان گئے۔ اس کے متعلق یہ والی ویڈیو ہم تفصیلاً بنا چکے ہیں اور عادل تنویر چینل پہ اپلوڈ بھی کر دی تھی آج سے تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے۔ تو آپ اگر یہ ویزا وغیرہ کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو عادل تنویر چینل پہ 2 ویڈیوز اپلوڈ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شام کا کھانا کھانے ہم مقامی ہوٹل گئے۔ یہاں ہمارے علاوہ ایک اور تقریب بھی جاری تھی جو غالباً سالگرہ کی خوشی میں تھی۔ ازبک لوگ اپنے مقامی کلچر کے مطابق یہاں جمع ہوئے۔ کھانے کے بعد مرد ایک جانب اور خواتین دوسری جانب رقص کرتی رہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو ازبکستان کلچر کا ہر ایک پہلو دکھا رہا ہوں، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا پھر ناپسند۔ ہاں، لیکن جو باتیں حدود سے زیادہ آگے کی ہوتی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پہ بہت کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو شاید ان کو فلمانا بھی ٹھیک نہیں ہے اور پھر آپ کو دکھلانا بھی درست نہیں ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی بھی معاشرے کا نہ تو صرف مذہبی چہرہ آپ کو دکھایا جائے
اور نہ ہی صرف لبرل نظام زندگی جو ہے وہ دکھا کے اس کے متعلق یہ تاثر دیا جائے کہ یہ معاشرہ بڑا مذہبی ہے یا پھر یہ بڑا لبرل ہے۔ ملے جلے رجحانات موجود ہیں، باقی آپ لوگوں کی ذاتی اسسمنٹ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کے متعلق پڑھیں جانیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں طرز زندگی کیسی ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم امیر تیمور کے مقبرے پہ پہنچے اور یہاں کی بھی ہم نے مکمل سیر کی اور ایک ویڈیو بھی بنائی جو کہ اسی چینل پہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم قریب ہی موجود ریگستان اسکوائر گئے۔ یہاں بڑے بڑے تاریخی مدرسے امیر تیمور کی جانب سے قائم کیے گئے تھے، کیونکہ امیر تیمور کی علم دوستی کے سبھی معترف ہیں۔ اسے مدرسوں سے ایک خاص لگاؤ اس لیے تھا کہ وہ علم کی ترویج پہ خصوصی توجہ دیتا تھا۔ یہاں کھڑے ہو کے نظارہ کر کے یہاں کی ہوا اور جو میوزک یہاں پہ چل رہا تھا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا لطف دے رہا تھا۔ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ دیر کے لیے اس کا لطف اٹھاتے رہے۔ ان مدرسوں کے پیچھے کوئی 700-800 میٹر دوری پہ ہماری آج کی آخری زیارت تھی، اور یہ تھی مسجد بی بی خانم۔ بی بی خانم امیر تیمور کی لاڈلی اور محبوب بیوی تھیں۔ ہندوستان کا تاج محل دیکھیں یا سمرقند کی مسجد بی بی خانم، ان دونوں کے پیچھے داستان ایک ہی ہے، اور وہ ہے ایک محب کا اپنے محبوب کے لیے تحفہ۔ تیمور جب انڈیا فتح کرنے کے سفر پہ تھا تو اس وقت بی بی خانم اپنے شوہر کو ایک خوبصورت مسجد کا تحفہ دینا چاہتی تھی، اور اسی لیے اس نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ بی بی خانم یہ چاہتی تھی کہ امیر تیمور کے واپس آنے سے پہلے ہی اس کی تعمیر مکمل کر لی جائے، اور یہ جو قصہ ہم سنا رہے ہیں یہ وہاں کے ازبک لوگ بھی سناتے ہیں۔ بی بی خانم روزانہ اس کی تعمیر دیکھنے کے لیے آتی تھیں، اور ایک دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ امیر کے آنے سے پہلے اس کی تعمیر ممکن دکھائی نہیں دیتی تو اس نے یہاں پہ کام کرنے والے ٹھیکیدار کو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، بلوایا۔ اسے کہا کہ جتنا مرضی انعام لے لو، جو مانگو گے وہ دوں گی، اس مسجد کو جلد تیار کر دو تاکہ امیر کے آنے سے پہلے یہ تیار ہو جائے۔ اس مستری یا کام کی ٹھیکیداری کرنے والے نے بڑی ہی عجیب شرط رکھی۔ اس نے کہا مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، میں آپ کے رخسار پہ ایک بوسہ چاہتا ہوں اس کے بدلے کہ میں یہ کام جلدی مکمل کر دوں۔ بی بی خانم نے اول تو انکار کیا، اور پھر بعد میں جب دیکھا کہ مسجد کی تعمیر ممکن نظر نہیں آتی جو کہ اپنے خاوند کے لیے تحفہ تھی، پھر انہوں نے حامی بھر لی۔ وعدے کے مطابق وہ شخص مسجد کی تعمیر مکمل کر چکا، اور پھر بی بی خانم سے اپنا وعدہ پورا کروانے کے لیے جب آیا تو بی بی خانم نے ایک رومال اپنے چہرے پہ رکھا تاکہ اس کے ہونٹوں کا لمس میرے چہرے پہ نہ آئے، لیکن کہتے ہیں کہ اس ٹھیکیدار نے اتنے زور سے اس کو بوسہ دیا کہ اس کی گالوں پہ نشان پڑ گئے، اور پھر یہی نشان جب امیر تیمور نے دیکھے تو اس نے اس ٹھیکیدار کی گردن اڑا دی۔ خیر، ہم مسجد بی بی خانم پہنچے تو صحیح، لیکن یہاں بھی مسجد رات کافی ہونے کی وجہ سے بند ہو چکی تھی، لیکن باہر سے ہی یہ عظیم الشان اور اس کے عالی شان دروازے دیکھ کے ہم اس دور کی اور اس محبت کے عجیب و غریب منظر میں گم ہو گئے، جب ایک بیوی اپنے خاوند کو تحفہ دینے کے لیے اس حد سے بھی گزر گئی جو عموماً عورت کے لیے سب سے قیمتی ہوا کرتی ہے۔ آج کے تیسرے ولاگ میں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔